آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ ابھی آپ نے بچوں کو سنا، چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ قال اللہ وقال الرسول کے مطابق قرآن پاک آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہم کو تو تقریباً خدمت قرآن میں یہ 38واں یا 39 سال ہو کے لگ بھگ تقریباً، اور دارالعلوم حنفیہ رضویہ قلابہ میں تقریباً یہ 17واں یا 18واں سال چل رہا ہے، اور اس کے بعد برکاتی اسلامک سینٹر کی نگرانی تقریباً 17 سال ہو گئے۔ تقریباً اس میں 35,000 طلبہ تمام برانچوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حضور جو سنی دعوت اسلامی کے امیر سنی دعوت اسلامی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں انہیں ان کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کیا ہے، میں نے قاری مہتاب صاحب سے بتایا بھی کہ شاید باید کئی ہزار یا لاکھوں میں شاید کوئی ملے ان جیسا آدمی، نہ غیبت نہ کسی کی کوئی بات سنتے ہیں۔ آج کل یہ وبا بالکل عام ہے، بلکہ ان کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ منع فرما دیتے ہیں۔ ابھی علی جناب محترم رضوان بھائی کے ذریعے 18 فروری کا ایک پروگرام تھا، ہم لوگوں نے اپنے یوپی قاری گلزار صاحب ہم لوگ مطلب وہاں کے لیے کئی گھنٹے بیٹھے تھے۔ ایک صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ادھر ادھر کی کرنے لگے، حضرت نے کہا ایسا اس کو منع کر دیجئے۔ مطلب یہ کہ جو وہ کہتے ہیں وہ الحمدللہ وہ کرتے ہیں، اور ان کے خلوص کی یہ برکت ہے کہ آج میں تو باہر بہت کم گیا ہوں، ہندوستان میں جگہ جگہ ان کے قدموں کی برکت اور ان کا کام نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں بسوا کلیان پور گیا، ایک لڑکا جو رضوان بھائی کی نعت سن سن کے وہ آرکیسٹرا میں گانا گاتا تھا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری مہتاب صاحب نے بار بار وقت کی قلت کا ہم سے مطلب فرمایا ہے، تو میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، اور میں کوئی عالم دین ہوں نہیں، بس یہ کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ قرآن پاک جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ویسے قرآن کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر آپ نے ایک حرف کو بدل دیا، آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور آپ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، ہا کے بدلے اگر ہا آپ نے ادا کر دیا تو اے محبوب آپ فرما دو اللہ تعالیٰ ڈرپوک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ آگے پڑھے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آپ جبکہ یہاں قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ماہر قاری قرآن ہیں مولانا محمد اصغر صاحب قبلہ نجمی، ہمارے کئی ساتھی وہاں پڑھاتے بھی، قاری شمس تبریز وغیرہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو اگر آپ نے کہہ دیا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر اسی صاد کو آپ نے سین سے پڑھ دیا جبکہ دونوں کا مخرج ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھٹے پرانے کپڑے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے صاد کے بدلے سین سے پڑھ دیا، اور یہ تقریباً چوتھا سال یا تیسرا سال یا 5واں سال ہے باغ مدینہ میں بغرض امتحان ممتحن آتے ہوئے۔ قاری میں سخن فہم ہوں، غالب کا طرفدار نہیں، میں بالکل اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر کر کے بتا رہا ہوں میں کہ قاری مہتاب صاحب قبلہ نے بڑی محنت و مشقت کیا ہے کہ بچوں کا قرآن پاک پڑھا سنا جائے، تو لگتا ہے کہ کسی دارالعلوم سے انہوں نے باقاعدہ ان کو لے کر آئے ہیں، لیکن وہ الحمدللہ یہیں کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قال اللہ وقال الرسول کے مطابق، جبکہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کیا اچھا ہوتا میں پورا قرآن نہ پڑھتا، صرف ایک سورہ پڑھتا لیکن صحیح پڑھتا، صرف ایک سورہ پڑھتا لیکن صحیح پڑھتا۔ اور اس کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من جود القرآن صار فی ملائکۃ المقربین، جس نے کلام اللہ کو تجوید سے پڑھا وہ ملائکہ کی اللہ تعالیٰ اس کو ملائکہ کے صفوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ اتنے فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر امیر سنی دعوت اسلامی کے نواسے بھی اور ان کے بھتیجے بھی ہمارے برکاتی اسلامک سینٹر کے پڑھے ہوئے ہیں۔ محمد حسان شاید وہ بھونڈی چلے گئے، اور ایک ان کے بھتیجے کیلاش اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔
ابھی کل پرسوں وہ بچہ ملا، بہت نیک ہے، اللہ کہتے ہیں نا جہاں جس کا جیسا ماحول ہوتا ہے۔ امیر سنی دعوتی اسلامی نے جو ہے دوسروں کو بتایا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے گھر میں بھی وہ ماحول پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ ان کے داماد عبد الحفیظ بھائی ہے کیا نا، وہ ہمارے بڑے قریب ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے۔ اور میں تو کئی مرتبہ بہت لمبا سفر ان کے ساتھ کیا ہوں۔ یو پی میں حضرت لکھنؤ جا رہے تھے، بستی میں لینے آیا حضرت کو، تقریباً کئی سو، لیکن راستے میں کہتے ہیں نا کہ انسان جب قریب ہوتا ہے اگر اس سے متاثر ہو جائے اور اس کے عادت و اطوار، تو حضور علامہ محمد شاکر نوری صاحب اللہ ان کو تمام عرضی سماوی بلاؤں سے محفوظ و معمون فرمائے، ایک کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے رضوان بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے۔ تو قاری مہتاب صاحب نے محنت کیا ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بچوں کو بھیجیے۔ یہاں غیر حاضری بہت ہوتی ہے، اکثر قاری صاحب شکایت کرتے ہیں کہ بچے غیر حاضری بہت کرتے ہیں، بچے آتے نہیں، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، جہاں اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ سے پوچھے گا، آپ سے محاسبہ فرمائے گا، وہیں آپ کے بچوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے محاسبہ فرمائے گا۔ تو میرے محترم، میرے عزیز، آپ جو ہے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیے۔ اور کسی دانشمند نے کہا ہے خیرکم من تعلم صغیرا سادہ کبیرہ، کہ جو بچہ بچپن سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، چاہے وہ علم دین مصطفیٰ ہو یا کوئی ہنر ہو، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا سردار ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی ہمارے رضوان بھائی بتا رہے تھے حضرت کو کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا 18 مہینے کا تمام اس کے معاملات، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو توحید کے اقسام بیان فرمائے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید متکلمانہ، توحید عامیانہ اور توحید عارفانہ۔ لیکن سب سے بہتر توحید جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ توحید متکلمانہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اپنے سینٹر میں جاتے، تقریباً یہاں 75-80 برانچیں یہاں بمبئی میں ہیں، وشاکھاپٹنم یو پی وغیرہ میں۔ چھوٹے بچے سے پوچھا جائے بیٹا تم کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بچہ بتاتا ہے ہماری ممی یا ڈیڈی نے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے، جب وہ بتائے تو اس کو بتایا جائے بیٹا تمہاری ممی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم کو بھی، ہم کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم اور راسخ توحید وہ ہوتی ہے جو بچپن کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔